from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحب عمران خان صاحب نے جیل سے کہا ہے کہ نیا جیلر جو آیا ہے جس کا نام انجم ہے وہ بہت زیادہ تشدد کر رہا ہے، بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور اگر انہیں جیل میں کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار جو ہے، اس کی ذمہ داری عاصم منیر پر ہوگی، کیونکہ وہ عاصم منیر کے کہنے پہ یہ سارے ظلم کر رہا ہے۔ اچھا، اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو جیسا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بالکل اس بات کو عقل مانے گی کہ عاصم منیر اور ہم نوا کا کام ہوگا، لیکن ایک اور کردار ہے جس کا یہ کام ہوگا۔ اب وہ کردار ہے پی ٹی آئی کی پارٹی کی یہ لیڈرشپ۔ یہ ان کے اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ملوث ہیں، میں ان کو ملوث سمجھوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک دیکھیے پارٹی قیادت ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے، متحد نہیں ہے، اور آدھے سے زیادہ لوگ کمپرومائز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو کمپرومائز ہو گئے ہیں ان کو ابھی تک پارٹی میں رکھا ہوا ہے، نہ کسی کو شرمندگی دلاتے ہیں آپ، نہ کسی کو باہر نکالتے ہیں، نہ کارکنان ان کو پتھر مارتے ہیں، لیکن جب تک کہ شرمندگی نہیں دلائیں اور جب تک کہ ان کو سزا کا خوف نہ ہو، غداروں کو اگر سزا کا اور بے عزتی کا خوف نہ ہو بلکہ پروٹیکشن ہو، اور آپ کے کارکنان اور آپ کی قیادت سوئی ہوئی ہو کہ جو غدار ہے، جو کمپرومائز ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کر لیا ہر وقت، کمپرومائز بہت آسانی سے قبول ہو جانے والا لفظ ہے نا، وہ کر کے سب بیٹھ گئے ہیں، وہ مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں، مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں تحریک کو۔ ان لوگوں کی موجودگی میں ان کو بغیر سزا دیے، نہ صرف بغیر سزا دیے، ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ امین علی گنڈپور کس کا بندہ ہے؟ اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، یہاں جاتا ہے ان کو دے دیتا ہے، وہاں جاتا ان کو دے دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہے، علم ہے۔ جب تک یہ رویہ رہے گا کہ جو غدار ہیں وہ آپ کی صفوں میں رہیں گے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ کارکنان ان کے پیچھے ڈھول بجا رہے ہیں، ان کو شرمندہ کر رہے ہیں، نہ قیادت ان کو نکال رہی ہے اور وہ جا کے مسلسل مل رہے ہیں، اور جو سچے ورکر ہیں، جو اصل لوگ ہیں، ان کو نہ تو پارٹی اندر تک جانے کی اجازت دیتی ہے، نہ جیلر ان کو جانے دیتا ہے۔ عمران خان کے پاس جو بھی چیزیں پہنچتی ہیں وہ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اور بہت زیادہ سنسیئر اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہ ان کی بہنیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو دو ایک سنسیئر لوگ تھے وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں آ گئے یا لندن چلے گئے، وہ اچھے لوگ تھے، دماغدار بھی لوگ تھے، سنسیئر بھی تھے، وہ تو وہاں سے آ چکے ہیں۔ باقی یہ سب جو ہیں، یہ کوئی سینٹ کے وہ امیدوار کو جتانے کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے جو ہے وہ مدد کر رہا ہے مخالفین کی، تو یہ سارے طریقہ کار جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ ان کی محنت کی، ان کی جرت، ان کی تحریک کی وجہ سے عمران خان باہر آ سکیں گے۔ مجھے نہیں لگتا۔ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، پاکستان میں حادثوں کی صورت میں ہی اقتدار بدلے جاتے ہیں، کہ بھٹو کو پھانسی ہو جائے، ضیاء الحق کا طیارہ پھٹ جائے، تو اسی قسم کا کوئی واقعہ، بڑا حادثہ ہو جائے تو ہی شاید وہ باہر آئے۔ کیوں؟ ان کو جنہوں نے بند کیا ہے وہ اپنا کام بہت زبردست طریقے سے کر رہے ہیں، وہ تمہیں مسلسل شکست دے رہے ہیں، مسلسل شکست دے رہے ہیں۔ اب جب اس کا احساس دلاؤ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے آپ نے تو ان کی حمایت کر دی۔ نہیں، میں نے ان کی حمایت نہیں کر دی ہے، اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالو۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو ابھی حادثہ، یہ واقعہ ہوا ہے کہ کے پی کس سے لوگ لاہور آئے اور فارم ہاؤس پہ چلے گئے، تو فارم ہاؤس پہ جانے کا جو مقصد تھا، کیا اس کے طوطا مینا، اس کے بکرے کتے
وہ اس کے فارم ہاؤس پہ وہ چیزیں دیکھنی تھی یا وہاں جا کے تحریک کا لاہ عمل دینا تھا؟ کتنی اسٹریٹجی بنانی تھی، کتنی چیزیں اس کے بعد سامنے آئی ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ وہاں پہنچ کر یہ لاہ عمل طے کیا تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے. مجھے بتا دیجئے، کوئی بتا دے. ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. وہاں سے مزید کنفیوژن سامنے آیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عالیہ حمزہ وہ خاتون جو دن اور رات کے سرے ملا دیتی ہے اپنے مقصد کے لیے، گھومتی رہتی ہے پورے پنجاب میں، جان خطرے میں ڈال کر، صحت خراب ہوتی ہے پھر بھی وہ نکل جاتی ہے. ایسا ڈیووٹڈ ورکر بڑا اثاثہ ہوتا ہے کسی پارٹی کا. اس وقت اگر کوئی مجھے سب سے زیادہ سنسیئر لگتی ہے پارٹی میں تو وہی، اور جو پریکٹیکلی کام کرتی ہے وہ عالیہ حمزہ ہے. اس کو وہاں پہ، اور کہاں پروگرام ہو رہا ہے؟ یہ پنجاب میں ہو رہا ہے. وہ کہاں کی انچارج ہے؟ اس کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ پنجاب میں ہے. اس کو مدعو نہیں کیا گیا. پھر اس پہ اب جو ہے کس قسم کی باتیں سامنے لائی گئی ہیں ذرا یہ دیکھیے. وہ فرما رہے ہیں راجہ صاحب، سلیمان راجہ صاحب، وہ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگیں. وہ کس بات کی معافی مانگے؟ آپ اپنا رویہ دیکھیے. ہم سمجھتے تھے آپ کوئی مدبر قسم کے آدمی، نہ آپ مدبر ہیں، نہ آپ سیاسی لیڈر ہیں. آپ سیاست میں آ کے پھنسا ہوا ٹائر ہیں جو گھوم رہا ہے اور باہر آنا چاہتا ہے، آپ سے باہر نہیں نکلا جا رہا. کوئی مدبر سیاستدان اس طرح سے گفتگو کرتا ہے جو کل انہوں نے فرمائی ہے سلیمان راجہ صاحب نے؟ کوئی ایسے چیختا ہے؟ دیکھیے یہ کہتے، اگر کسی جرنلسٹ نے سوال پوچھا ہے اور اس کے جواب میں یہ کہتے کہ یہ ان کو کیوں نہیں بلایا، یہ ہمارا پارٹی کا معاملہ ہے اور ہم اس کو پارٹی میں دیکھیں گے. آپ نے یہ جواب نہیں دیا. آپ نے وہاں اور ڈرٹی لانڈری دھونی شروع کر دی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں، اور یہ ایک پرائیویٹ ایونٹ تھا. ذرا بتائیے، ان سے پوچھئے کہ جب تحریک آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں پرائیویٹ ایونٹ کہاں ہوتا ہے؟ کس تحریک میں دیکھا ہے آپ نے؟ جو تحریکیں ہم نے پڑھی ہیں یا جس میں تھوڑا سا حصہ ہم نے لیا ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ تحریک چل رہی ہو اور اس میں پرائیویٹ ایونٹ ہو رہے ہیں. بھائی وہاں آپ گئے تھے اسٹریٹجی بتانے کے لیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو آگے بڑھ کر تحریک میں شامل کرنے کے لیے. وہ تو سبب سارے پیچھے رہ گئے. آپ وہاں کھڑے ہو کے عالیہ حمزہ پہ جو غصہ نکال رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنے میں آپ خود ڈیفائن ہو گئے کہ آپ ایک پھنسے ہوئے انسان ہیں جو سیاست میں آ گئے ہیں، اور اب آپ کو رستہ آؤٹ کرنے مل رہا کہ ایگزٹ کہاں ہے. ورنہ اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں ہیں. اگر ہوتے تو آپ ان سوالات پہ جو جرنلسٹ آپ سے پوچھ رہے تھے، جس انداز سے میں دیکھ رہا تھا آپ جواب دے رہے تھے، یہ کوئی سیاسی یا کوئی حکیم انسان ایسے جوابات نہیں دیتا. جو سیاست کو، صحافت کو، حالات کو پرکھتا ہو، جانتا ہو، وہ ایسے جوابات نہیں دیتا جو جوابات آپ نے دیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی جان پہ کھیل گیا. وہ شدید گرمی میں وہاں بیٹھا ہے، اور اس کی ٹیم جو ہے وہ فارم ہاؤس پہ ڈنر کر رہی ہے. بجائے لاہ عمل دینے کے ڈنر بہت زبردست ہوا ہے، مجھے دوستوں نے بتایا، بہت اچھے کھانے تھے. اب ایک اور دوسری جنگ ہے کہ کچھ لوگ ان کو سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں، کچھ ان کی حمایت میں ہیں. دیکھیے جس پارٹی کے اندر یہ خلفشار مچ جائے وہ اپنے مقصد کی طرف سے اپنا مقصد کیسے حاصل کرے گی؟ سوچیے. اچھا صاحب، سلیمان راجہ صاحب کی ان کا غصہ، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کے الفاظ سننے کے بعد یہ مصرع ذہن میں گونجنے لگا کہ ہمیں جو بھی دشمن جا ملا وہی پختہ کار جفا ملا. ہمیں جو بھی دشمن جا ملا وہی پختہ کار جفا ملا. اچھا
دیکھیے یہاں پہ چند اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو اس کو ڈسکس کیجیے گا. اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا شعور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی غلطی نکالیں، پختہ سیاسی شعور یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ بھی نظر رکھیں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے یہ ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ جو ہے نا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، چکن وداؤٹ ہیڈ. آپ کے پاس لیڈرشپ ہے ہی نہیں. یہ ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ بہت خطرناک ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 2، جب لیڈرشپ عوام میں آ کر ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام کنفیوز ہو جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے عوام سوچے گی کہ ہم تو عمران خان کی آزادی، کرپشن سے آزادی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ تو اندرونی اختلافات ان کے اتنے ہیں، وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے باہر جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن پہ توجہ دے رہی ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کی حمایت کی جائے. یہ جو لیڈرشپ آپ کی ہے، کارکنان نہیں، جو لیڈرشپ ہے وہ کس کو سینٹ کا امیدوار بنوایا جائے، اس پہ ذہن تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور وہ بھائی اندر بیٹھا ہوا ہے، قیدی نمبر 804، اس نے اپنے پوری زندگی، پوری جان، سب ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے ہم سب کے لیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سینٹ میں فلاں کو سپورٹ کر دیں، ٹکٹ دلوا دیں، یا ٹکٹوں کے چکر میں لگیں. اس کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، میں مجبور ہوتا ہوں. لوگ اتنی خشک بات سننا نہیں چاہتے. وہ تو کہاں وہ کیا تھا کہ یہ دنیا حقیقت کی قائل نہیں ہے، فسانے سناؤ، فسانے بہت ہیں، سٹوری ٹیلنگ کرو. نہیں، ہر وقت نہیں کرنی چاہیے یار. دیکھو یہ جو حالات ہیں نا، جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی ٹریننگ ہی نہیں کی گئی، کوئی سیاسی تربیت ہی نہیں ہے، وہ حکمت ہی نہیں ہے، لیڈرشپ کے اندر وہ دماغ ہی نہیں ہے، وہ لیڈرشپ والے یہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کو لیڈرشپ دی گئی ہے. دیکھو آج جو اتنا بڑا یہ جو ابتری پھیلی ہے، وہی دوبارہ کہ کبھی ٹریننگ نہیں کی گئی. آپ کے پاس جو ہے نا سینٹرل لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے. کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کا سب احترام کرتے ہوں، یا جس کی آواز سن کے رک جائیں، خاموش ہو جائیں، اپنی آواز کو ذرا نیچا کر لیں. کون ہے مجھے بتائیے؟ کوئی نہیں ہے. دیکھیے انصاف سچائی کے ساتھ سوچئے، یہ وہ وقت ہے جب پارٹی کو اختلافات سے بچانا چاہیے. اس وقت پارٹی کا اتنا بڑا لیڈر راجہ سلیمان راجہ جو ہیں، وہ انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ غصہ فرما رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوگا؟ میڈیا اس کو ہائپ دے گا، آپ کے مخالفین آپ کے درمیان میں مختلف گروپ بنوائیں گے. کیوں؟ وہ تو کتنے کمپرومائز لوگ ہیں. اب وہ کوئی اس کو سپورٹ کرے گا، وہ کیا رہے گا تم اس کو سینٹ کی سیٹ دلواؤ. یہ چکروں میں جائے گا. تیسری آخری بات جو میں آپ سے اہم رکھنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ وقت تھا کہ اس وقت لیڈرشپ جو تھی نا، وہ چونکہ آپ میں سے کوئی اہل نہیں ہے تو وہ علیمہ خان کو دے دینی چاہیے تھی. وہاں پہ ایک پرابلم جو ہم نے ذہنوں میں خواہ کے حک ڈالے ہوئے ہیں ذہنوں میں، وہ یہ ڈالا ہوا ہے کہ موروثی سیاست کا تانا مل جائے گا. ارے کسی کی جان پہ بنی ہوئی ہے، پوری پارٹی جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی. دیکھو جب آگ لگی ہوئی ہو نا، اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا جو صاحب پانی لا رہے ہیں وہ ان کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. اس وقت آگ بجھانا مقصود ہوتی ہے. آج پارٹی بچاؤ، علیمہ خان کچھ فیصلے صحیح کریں گے، کچھ غلط کریں گے، لیکن ان کی ایک ایسی شخصیت ہے، میں تو ان میں بڑا اب دیکھ رہا ہوں، بڑا تحمل دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر لیڈ کریں تو یہ جو حالت کر رہے ہیں دوسرے تمام لوگ،
اس سے آپ بچ جائیں گے اور عمران خان رہا ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کی کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی نمایاں کردار ادا کر سکے اور عمران خان کی رہائی ہو سکے. علیمہ خان پہ کوئی سوال اٹھے گا تو سارا سوشل میڈیا ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں اور وہ خود سمجھے گا کہ ہاں یہ اس وقت سب فیلئر ہیں, اس وجہ سے ان کو لائے ہیں ٹیمپریری طور پہ, ان کی مکمل لیڈرشپ ہو, جو بھی وہ فیصلہ کرے اس کو سب لوگ مانیں. اور پھر ورکرز میں آپ کے پاس ابھی بھی وہ قوت ہے کہ آپ یہ گیم جیت سکتے ہیں, ابھی بھی ورکرز میں. کیوں؟ تاریخ گواہ ہے 1940s کا وہ جو تھا ریزسٹنس تھی فرانس میں, وہ کیا تھی؟ وہ ورکرز کی تو تھی. چلیے وہ تاریخ کی پرانی باتیں چھوڑیے. آپ کی جب یہ بھٹو صاحب نے جب پی این اے کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا تھا تو تحریک کون چلاتا تھا؟ ورکرز چلاتے تھے, عام عوام چلاتی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہیں ساری باتیں. علیمہ خان کو لیڈر مان لیجئے, آگے بڑھیے, ورنہ یہ لیڈرشپ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو یونائٹ کر سکے اور عمران خان باہر آ سکے. ورنہ یہ اسٹیبلشمنٹ تو مارنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کمپرومائز قیادت جو ہے اور یہ جو لیڈرشپ, ان کے جو دماغ ہیں, ان کے جو مفادات ہیں, ان کی جو ایگوز ہیں, یہ میں کہنا نہیں چاہتا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے خیالات سے 100% اتفاق کریں, لیکن اگر آپ 50-60% سمجھتے ہیں صحیح ہے میری بات, تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, تاکہ ہمارا تو کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, ہم تو صرف پاکستان سے اور عمران سے اپنی محبت کے لیے پروگرام کرتے ہیں. تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا چینل ہے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ, خدا حافظ.